ہائے ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹائیفائڈ فیور کے بارے میں۔ ٹائیفائڈ کیوں ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے اور اس کا علاج کیسے کیا جائے گا۔ دراصل میں ٹائیفائڈ ایک گرام نیگیٹو بیکٹیریا کی وجہ سے آتا ہے جسے سالمونیلا ٹائفی کہلاتا ہے۔ یہ سالمونیلا ٹائفی خوراک اور پانی کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے جی آئی ٹی سسٹم میں جا کر وہاں ہمیں سمپٹمز دکھائی دیتے ہیں۔ ہمیں ڈائریا کی سمپٹمز آتی ہے، ہمیں کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے، ہمارے اسٹمک میں کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے، جی بڑا رہتا ہے، متلی کسی کیفیت رہتی ہے اور پھر ویٹ لاس شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ٹائیفائڈ کو وقت پر ٹریٹ نہ کیا جائے تو پھر یہ ہمیں اور مزید مشکلات درپیش کر سکتے ہیں۔ اگر ٹائیفائڈ کی ٹریٹمنٹ صحیح طریقے سے نہ کی جائے یا وقت پر اس کی تشخیص نہ کی جائے اور ٹریٹمنٹ صحیح طریقے سے نہ ہو تو یہ پھر آگے جا کر ہمیں اور مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیور میں پہنچ سکتے ہیں سالمونیلا ٹائفی، جو کہ خطرناک صورت ہوتی ہے، ہمارے پھیپھڑوں میں جا سکتی ہے، ہمارے گردوں میں جا سکتی ہے اور پھر ہمیں مزید سمپٹمز دکھائی دیتے ہیں۔ اگر ہمارے پھیپھڑوں میں چلے جائے تو یہ ہم کو نمونیا کی حالت میں لے جا سکتی ہے۔ لیور میں جائے، گال بلیڈر میں جائے تو یہ ہمیں جنڈس کر سکتی ہے، اور پھر اگر یہ گردے میں پہنچ جائے تو پھر ہم گردے میں تکلیف محسوس کر سکتے ہیں۔ تو گرام نیگیٹو بیکٹیریا دراصل میں ٹائیفائڈ فیور کے لیے ذمہ دار ہے، جو کہ سالمونیلا ٹائفی ہے۔ ایک بات اور بتاتے چلے کہ گرام پازیٹیو اور گرام نیگیٹیو میں فرق یہ ہے کہ گرام پازیٹیو بیکٹیریا سنگل اینٹی بایوٹک سے بھی مر جاتے ہیں، لیکن گرام نیگیٹیو بیکٹیریا سنگل اینٹی بایوٹک سے نہیں مریں گے۔ اس کے لیے آپ کو ملٹیپل اینٹی بایوٹک لینے پڑیں گے۔ سالمونیلا ٹائفی، جو کہ ایک گرام نیگیٹیو بیکٹیریا ہے، ٹائیفائڈ کے لیے یہ ذمہ دار ہے اور اس کے لیے آپ کو ملٹیپل اینٹی بایوٹک لینے پڑیں گے۔ ایک بات اور بتاتے چلے کہ گرام پازیٹیو اور گرام نیگیٹیو بیکٹیریا میں یہ فرق ہے کہ گرام پازیٹیو بیکٹیریا ایک سنگل اینٹی بایوٹک سے مر جاتے ہیں، لیکن گرام نیگیٹیو بیکٹیریا سنگل اینٹی بایوٹک سے نہیں مریں گے۔ اس کے لیے آپ کو ملٹیپل اینٹی بایوٹک لینے پڑیں گے۔ اب ہم بات کریں گے ٹریٹمنٹ کے بارے میں۔ ٹریٹمنٹ کچھ اس طرح کا ہوگا کہ اس کے لیے آپ کو سیفٹریکزون انجیکشنز پلس ایماکسین انجیکشنز پلس ایزیترومائسین 500 mg کی ٹیبلٹ درکار ہوتی ہے۔ پہلے دن پر آپ سیفٹریکزون 2 گرام کا انجیکشن پلیڈکس 100 ml میں صبح شام لگائیں گے۔ اس کے ساتھ آپ ایماکسین 500 mg کی انجیکشن صبح شام لگائیں گے، اور دوپہر کا جو ٹائم ہے اس پر ایزیترومائسین کی 1 گولی صرف دن میں 1 ہی کافی ہے۔ ایک کھانا کھانے سے پہلے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے لینی چاہیے یا کھانے کے تقریباً 2.5 گھنٹے بعد لینی چاہیے۔ سیفٹریکزون کی ٹریٹمنٹ تقریباً 5 سے 7 دن تک لگاتار جاری رہے گی، لیکن دوسرے دن سے آپ کو 1 گرام کا انجیکشن اسٹیٹ لینا پڑیں گے۔ پھر آپ کو اس کو NS یا ڈیکسٹروز میں نہیں ڈالنی چاہیے۔ اگر یہ 1 گرام سے زیادہ ہے تو پھر آپ کو پلیڈکس میں لینا پڑیں گے۔ ایماکسین 500 mg کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی 5 سے 7 دن تک کی جائے گی، اور ایزیترومائسین کی جو ٹریٹمنٹ ہے صرف دوپہر میں کی جائے گی۔ 3 دنوں کے لیے 500 mg کی ٹیبلٹ
کھانے سے پہلے یا کھانے کے 2.5 گھنٹے بعد 3 دنوں تک یہ ٹریٹمنٹ رہے گی۔ اس کے بعد سمپٹمز کی جانب آتے ہیں، اس کے مطابق ٹریٹمنٹ کی جائے گی۔ اگر آپ کا دل بڑا بڑا رہتا ہے تو آپ اس کے لیے ڈامپیریڈان، گریوینیٹ یا موٹیلیم ٹیبلٹ کی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ کو بخار پھر بھی چل رہا ہے، ابھی تک بخار نہیں اترا ہے، تو پیناڈال کی ٹیبلٹس آپ دن میں 3 سے 4 مرتبہ ایک گولی استعمال کر سکتے ہیں۔ پیناڈال کی ٹیبلٹس ایک دن میں 8 گولیوں سے زیادہ نہیں لینی چاہیے۔ اگر آپ کو بھوک نہ لگتی ہو تو اس کے ساتھ آپ لائسوویٹ سیرپ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ طاقت کے لیے بھی ہوتی ہے، وٹامنز کے لیے بھی ہے، وٹامنز بھی اس میں موجود ہے، اور لائسوویٹ کی وجہ سے آپ کو بھوک بھی لگ جائے گی تو آپ خوراک بھی انشاءاللہ شروع کریں گے۔ کم از کم آپ کو 5 سے 7 دن تک لگاتار ٹریٹمنٹ لینی چاہیے، اور اس کے ساتھ آپ کو چٹپٹی چیزوں سے، گوشت، مچھلی اور چکن وغیرہ سے پرہیز لازمی ہے۔ مرچ مسالوں جیسے پرہیز آپ کو لازمی ہے۔ جتنا ہو سکے سافٹ خوراک استعمال کریں، اور جتنا ہو سکے تو اپنے بستر پر رہیے، اور آپ اس میں بہت زیادہ اچھا یہ جو باقی سمٹمس ہے، جیسے متلی کا ہونا، دل بھرا بھرا رہنا، یا بھوک کا نہ لگنا، یا بخار کا، تو وہ بس آپ اس کو اپنے حساب سے کر سکتے ہیں۔ آپ محسوس کرتے ہیں تو استعمال کیجیے، ورنہ صرف سیپٹریکزون، ایزتھرومائسین اور ایماکسین کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اس کے لیے انشاءاللہ کافی رہے گی۔ اگر کوئی اورلی یہ ادویات نہیں لے سکتے تو پھر اس ٹریٹمنٹ کو آئی وی کیا جائے گا، انجیکشن کی صورت میں آپ کو لینی پڑے گی۔ یہ ویڈیو صرف ایجوکیشن پرپس کے لیے ہے۔ اگر آپ کو کچھ اس طرح کا مسئلہ درپیش ہو تو اپنے کسی مالج سے رجوع کیجیے، اور اس کے ذریعے نگرانی اپنی علاج کیجیے، کیونکہ خطرناک میڈیسن ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، اور اناپلیکٹک ریئیکشن کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کوشش کیجیے کہ ایک مستند پریکٹیشنر یا ڈاکٹر کے ذریعے نگرانی اپنی ادویات کا استعمال کیجیے۔ اب تک کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، تاکہ اسی طرح کے مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔